جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کا مدینہ منورہ سے کربلا تک کا سفر 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین نے تقریباً 20 جگہوں پر سٹے کیا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں پر کچھ واقعات پیش آئے ان کی ہم کچھ تفصیل جانیں گے۔ پہلی ڈیسٹینیشن بستان بن عامر کراس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسری منزل صفا پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی جو بائی چانس کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کی سچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسہ رسول، ان کے دل تو آپ کی فیور میں ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا سٹے ذات ارک نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹس لگاتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کر امام حسین سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ پھر امام حسین کا چوتھا سٹے حاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا، اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کے لیے روانہ کیا۔ پھر 5ویں منزل باز العیون اور 6ٹی منزل خزیمیہ کو کراس کر کے امام عالی مقام جب 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن القیس نامی شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنے گھر جانے کی بجائے امام حسین کا رفیق سفر بننے کو پریفر کیا۔ پھر 8ویں منزل سلیبیہ پر ایک غمناک امام حسین کے انتظار میں تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹھ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر اور ماہر کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زحالہ، بطن عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد جب اپنی 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور پھر امام حسین نے ان کے سامنے تقریر کی، اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ ساتھ حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب 13ویں منزل قادسیہ جو کہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر لیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیثہ، عزیب الحجانات، بیضہ، ذو حسم کے بعد جب 18ویں منزل قصر بنی مقابل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری اور جب صبح امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی
تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اب امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقائے اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا تھا۔ بس 2 سٹاپس باقی تھے اور پھر وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھیں۔ امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک ریگستانی میدان نظر آیا۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں میں گھوم ہی رہا تھا کہ حر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے دریافت فرمایا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھا، اور 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہل بیت پاک پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور 61 ہجری 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔